السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بڑی بڑی نعمتیں نواز کر ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ یہ ایمان کی دولت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، چونکہ دنیا فانی ہے اور ایمان فنا ہونے والا نہیں ہے، اور ایمان پر جو ملنے والے ثمرات ہے، پھل ہے، یہ بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، ان تمام چیزوں سے قیمتی اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہمیشہ سنتے ہیں ایمان اور ایمان کی بڑائی، لیکن ایمان کس چڑیا کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کو کہتے ہیں، یا ایمان صرف نبی کی رسالت کو تسلیم کر لینے کو کہتے ہیں، یا ایمان صرف اللہ کو ایک مان لینے کو کہتے ہیں؟ نہیں، یہ ہماری بھول ہے، اور آج تک ہم یہی سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے کلمہ پڑھ لو، اس کے بعد جو چاہو کرتے رہو۔ یہ مطلب ایمان کا نہیں۔ ایمان کا صاف مطلب سمجھیے۔ ایمان کا صاف مطلب ہے زبان سے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو، اس میں سے دو حکم ہیں، ایک حلال اور دوسرا حرام۔ حلال کو حلال جان کر استعمال کرنا اور حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑ دینا، یہ ایمان کا معیار ہے، یہ ہے ایمان۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہر آدمی یہ فیصلہ کرے کہ ایمان ہمارے سینے میں ہے یا نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر ایمان ہمارے اندر میں ہے تو اس ایمان کی روشنی ہمارے اعضاء و جوارح پر ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس ایمان کی روشنی ہمارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان کہہ رہا ہے اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ اور ہمارا ہاتھ اسی پر جا رہا ہے؟ ایمان کہہ رہا ہے سود کھانا حرام ہے، لیکن ہم سود ہی کھا رہے ہیں۔ ایمان کہہ رہا ہے جھوٹ بولنا پاپ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، اور ہم جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ ایمان کہہ رہا ہے دھوکہ دے کر مال کمانا حرام ہے، اور ہم دھوکہ ہی دے رہے ہیں۔ ایمان کہہ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی جیے، لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے، عبادت کا معاملہ آتا ہے، تو اللہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں،
جب عبادت کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے اور اپنی خواہش نفس کی اتباع کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہاں جیب بھرنے کی بات ہے، یہاں نفس کی اتباع کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اللہ کو ہم سامنے نہیں رکھیں گے۔ کان کھول کر کے سنیے، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان کے ساتھ ہم گڑبڑی کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ ہم ملاوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ خالص دودھ میں پانی ملا دیا جائے، خالص دودھ میں پانی ملا دیا جائے، یا اس سے آگے بڑھ کر کے کہیے اگر سب کچھ سمجھ کر جان بوجھ کر بھی ایمان کے ساتھ ہم بغاوت کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دودھ میں ہم نے شراب ملا دیا ہے، دودھ میں ہم نے پیشاب ملا دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شراب پینا بھی حرام ہے، شراب بیچنا بھی حرام ہے، شراب کا کمائی کھانا بھی حرام ہے، شراب کی وکالت کرنا بھی حرام ہے، اور شراب کو لکھنا بھی حرام ہے۔ تو شراب جب ہر اعتبار سے حرام ہے تو اس کا کمائی گھر میں استعمال کرنا اور اس سے نسل کو پروان چڑھانا، یاد رکھیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سوگر کا گوشت کھا رہے ہیں اور اس کی کمائی سے اپنے گھر کی نسل کو چلا رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ پیشاب پینا جس طرح سے حرام ہے، جس طرح سے ناجائز اور ناپاک ہے، اسی طرح سے شراب پینا بھی حرام ہے اور شراب کا سودا کرنا بھی حرام ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کریں، اور جس چیز سے رکنے کا حکم دیتا ہے ہماری جان چلی جائے گی لیکن اللہ کے وعدہ کو ہم نہیں توڑیں گے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ تب ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، تب ہم کہلا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جنہوں نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے انسانوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تم متقی بن جاؤ۔ عبادت کرنے کا مقصد اللہ کی کیا ہے؟ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، اور بارش برسا کر کے مختلف طرح کے مختلف طرح کے میوہ اور مختلف طرح کے فروٹ اور مختلف طرح کے پھل تمہارے لیے اناج نکالتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے بارش برسانے سے، جن کے زمین سے پھل نکالنے سے، اناج نکالنے سے تمہاری زندگی بچی ہوئی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کلام میں بھیجا ہے، اس کلام میں لکھا ہے جس پر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں جس کو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کیا ہے اس میں شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر میں نے جو اپنے بندہ پر نازل کیا ہے کلام، جس میں زمین، آسمان اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کے تخلیق کو بیان کیا گیا ہے، اگر اس میں تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اللہ کے پاس لے آؤ اس جیسی کوئی ایک سورہ، چھوٹی سورہ ہی کیوں نہ ہو وہ لے کر کے آؤ۔ اور تم سے اگر نہیں ہو سکتا ہے
کامل انسانوں سے اگر نہیں ہو سکتا ہے تو تم اپنے ساتھ جنات کو بھی ملا لو، اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو تم فرشتہ کو بھی ملا لو، اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے سارے مخلوقوں کو ملا لو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے مخلوق ہے دنیا میں سب کو بلا لو، اور فاتو بسورۃ، اللہ کے جیسے کوئی ایک سورہ لا کر کے پیش کر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اگر تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا حکم نہیں ہے تو تم اللہ کے جیسے کوئی ایک سورہ لا کر کے پیش کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم سے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اور کان کھول کر کے سن لو یہ تم سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس پروردگار سے، ڈرو اس دن سے، ڈرو اس کردار سے، جب اللہ تمہارے کرتوتوں پر پکڑے گا تو تم جیسے انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اور اس پتھر کو ایندھن بنائے گا جس کو غیر اللہ سمجھ کر تم اس کی پیروی کرتے ہو۔ اس سے مراد صرف وہی پتھر نہیں جس کی پوجا کی جاتی ہے، اس سے مراد صرف وہ انسان نہیں جو غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکام کو چھوڑ کر شیطان کی نفس پرستی کرتا ہے، جو اللہ کے مقدس اذان جب کانوں میں پڑتی ہے مؤذن کی، اس وقت اذان کے اوپر آواز نہیں دیتا، اذان کا جواب نہیں دیتا، اذان پر مسجد کے طرف نہیں جاتا بلکہ مارکیٹ کی طرف جاتا ہے، دنیا داری کی طرف جاتا ہے، اللہ کے حکم کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دے رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا یہ تیار کیا گیا ہے جہنم ہر ایسے آدمی کے لیے جو اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ہے، جو اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله ويفسدون في الارض، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، میثاقی ہی اس کو مضبوط کر لینے کے بعد، عہد اللہ من بعد میثاقی ہی، جو اللہ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے قول و قرار کو توڑتے ہیں، علی مصری میثاقی ہی من بعد میثاقی ہی، اس کو مضبوط کر لینے کے بعد، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین کے اندر، ایسے آدمی سے کہہ دیجئے أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارہ اٹھانے والا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ کے عہد کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کا عہد ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اللہ کا عہد ہے عالم ارواح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں کو چونٹی کی شکل میں جب وہ تھا، جب دنیا میں اس کو نہیں بھیجا گیا تھا، اس وقت اللہ نے تمام انسانوں اور جناتوں سے یہ سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب اللہ کے پاس عہد الست کے اندر عالم ارواح میں جب وعدہ کیا تھا کہ اے رب تو ہی ہمارا رب ہے اور تیری ہی ہم عبادت کریں گے دنیا میں جانے کے بعد، تو اس مضبوط وعدہ کو جو توڑ رہا ہے الذین ینقضون، اس آیت سے مراد وہی لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو بھول گئے ہیں، دنیا کی چند سکوں کی وجہ سے، دنیا کے چند زیورات کی وجہ سے، دنیا کی چند کوٹھڑیوں کی وجہ سے، دنیا کی ملمس سازیوں کی وجہ سے، اور یہ فنا والی دنیا کی چند ٹکوں کی وجہ سے جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے، اللہ کے عہد کو وہ توڑ کے زندگی گزار رہا ہے، ایسے آدمی کو اللہ یاد دلا رہا ہے،
ایسے آدمی کو اللہ یاد دلا رہا ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے کس کو جوڑنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسجد بنے تو اس کی امداد کرو، اللہ نے حکم دیا ہے مدرسہ مہمان رسول کے لیے تعلیم کا انتظام ہو تو اس میں مدد کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انبیاء، علماء، واعظین اور تمام وہ داعیان اسلام جو اسلام کی تقویت کے لیے کام کرتا ہے ان کا تعاون کرو، ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلو، کیونکہ انبیاء کے گزر جانے کے بعد انبیاء کا وارث یہ علماء ہے۔ جس قوم نے اپنے علماء کی عزت نہیں کیا وہ قوم تبدیل کر دی گئی، اسے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے کتاب بدل دی گئی، اور جب کتاب بدلتی ہے اللہ کا حکم بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نظام بھی بدلتا ہے، اور اللہ پھر اس انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، یا تو اسے بندر بناتا ہے یا خنزیر بناتا ہے، یا آسمان سے آگ کا گولا بھیجتا ہے، یا سرسر چلنے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، یا آسمان سے پتھر کی بارش برساتا ہے، یا آسمان کے دہانے کو کھول دیتا ہے، اور اس قدر سیلاب کو بھیج دیتا ہے کہ آدمی کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، یا زلزلہ بھیج دیا جاتا ہے، یا سب سے چھوٹا عذاب لے لیجئے کورونا وائرس جیسی بیماری کو اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں جانیں چلی جاتی ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایمان سے نفرت پیدا کرنے والا انسان، ایمان سے نفرت پیدا کرنے والا انسان فسادی ہے، ایمان سے نفرت پیدا کرنے والا انسان فسادی ہے، جو خود ایمان سے نہیں جڑتا، جو خود ایمان کے راستے پر نہیں لگتا، جو خود ایمان کے اسباب کو تلاش نہیں کرتا، جو خود ایمان کے کام میں جو بھی اس کے اضافے کے لیے کام ہو سکتا ہے خود آگے نہیں بڑھتا اور دوسروں کے ذہن کو خراب کرتا ہے، دوسرے کے دل میں مساجد کی نفرت پیدا کرتا ہے، دوسرے کے دل میں صحابہ کے عیوب کو ڈھونڈ کر ان کی برائی بیان کرتا ہے، جو دوسروں کے سامنے میں انبیاء کرام کی برائی کو ان کے ذرہ برابر کیوں نہ خطا ہو اس کو سامنے لا کر کے ان کو کھنگالتا ہے، سر عام اس کو بدنام کرتا ہے، علماء کرام کی توہین کرتا ہے، مساجد اور مدارس کو منہدم کرنے کی پلاننگ کرتا ہے۔ منہدم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں بلڈوزر لگا کر کے توڑ دیا جائے، اس سے یہ مراد ہے کہ نماز پڑھنے والے کو روکا جائے، نمازیوں کے ساتھ بغاوت کیا جائے اور اس میں آنے والوں کی توہین کی جائے اور حقیر نظر سے ان کو دیکھا جائے، حقیر نظر سے ان کو دیکھا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو ایمان سے نفرت کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا مال مجھے بچا لے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری گاڑیاں مجھے بچا لے گی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا جائیداد مجھے بچا لے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری بادشاہت مجھے بچا لے گی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری وزارت مجھے بچا لے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الخاسرون، جو ایمان سے نفرت کرتا ہے اور ایمان والوں سے نفرت کرتا ہے وہ خسارہ اٹھانے والا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں خافضۃ الرافعہ، خافضۃ الرافعہ، کل قیامت کے دن بھرے مجمع میں میدان محشر میں جب چار جانب آگ لگا دی جائے گی اور میدان محشر میں سارے لوگ اپنے بدن جھاڑ جھاڑ کر کے پہنچ جائیں گے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے کے لیے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے میں ایک جماعت آئے گی اور وہ جماعت چہرے کے حساب سے تو انسان ہوگا اور جسم کے اعتبار سے چونٹی کے برابر ہوگا، چونٹی کے طرح ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے جو نمازیوں کو حقیر سمجھتے تھے، جو نمازیوں کو حقیر سمجھتے تھے، جو جماعت میں جانے والوں کی توہین کرتے تھے، جو اسلام کی تقویت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ میں جانے کے لیے، جو اللہ کے نام کو اور اللہ کے دین کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتا تھا، یہ شخص اس کی حقارت کرتا تھا،
یہ شخص اس کے راستے کا روڑا بنتا تھا، یہ شخص ان کی توہین کرتا تھا، یہ شخص ان کو حقیر سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے خافضۃ الرافعہ، آج دنیا میں جو اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے اپنے مقام پر کچھ بھی ہو، اگر دین کے راستے میں وہ روڑا بنا ہوا ہے تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو ان کے جسم چونٹی کے برابر اور سر اس کا انسان کی طرح ہوگا۔ یہ ہے ذلت، یہ ہے رسوائی، یہ ہے بے عزتی۔ خافضۃ الرافعہ، جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو عاجزی دکھاتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ میں چھوٹا سمجھتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے مقام و مرتبہ کو اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا کہ نور کے ممبروں پر اس کو بٹھا دے گا، نور کے ممبروں پر اس کو بٹھائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی عزت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ خوش نصیب جس کو دنیا میں بھی عزت دیا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا، وہ دنیا کے اعتبار سے بھی خوش نصیب ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی خوش نصیب ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شریعت کے مطابق چلتے ہیں اور ہمیشہ شریعت کا خیال کر کے، لحاظ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں اللہ نے اسے مال بھی دیا ہے، دولت بھی دیا ہے، دنیا کی ساری کامیابیاں دی ہے، سب کچھ دیا ہے، تو اس کامیابی پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے سامنے ہمیشہ سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہم بڑے آدمی بنیں گے، وہ بڑا تتکال کے لیے، کچھ دن کے لیے بن سکتا ہے، لیکن وہ بڑا رہ نہیں سکتا، کیونکہ جب قبر کی مٹی میں ان کو ڈال دیا جائے گا اس وقت ان کی بڑکپن ختم ہو جائے گی۔ جب دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف مٹی ہی مٹی، جب فرشتہ آ کر سوال کرے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ رب کی تو عبادت کیا ہی نہیں، اب کیا جواب دیں گے؟ رب کی عبادت تو کیا ہی نہیں، اب جواب کیا دیں گے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ جواب تو وہی دے سکتا ہے جو یقیناً دنیا میں رب کو رب مانا ہے، لیکن بھول جائیے اس بات کو بھول جائیے اور اس آیت کو یاد کیجئے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا کے اندر چند نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی، ہم نے تمہیں وجود دیا تھا، ہم نے زمین آسمان کو پیدا کیا تھا، ذرے ذرے پر میری ملکیت تھی، ان چند چیزوں کی وجہ سے تم دنیا میں مجھے بھول گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں مجھے بھول گئے تھے نا، آج میں تمہیں بھول جاتا ہوں، آج میں تمہیں بھول جاتا ہوں۔ لاؤ کون تمہارا مددگار ہے، لاؤ کون تمہارا چاپلوس ہے۔ یہاں دنیا میں جب کسی پر وارنٹ آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے تو سوچتا ہے کچھ پیسے دے کر گھوس گھاس میں جا کر کے کسی طرح سے کام چلوا لے، وہاں سے بھی کام نہیں چلتا، سوچتا ہے ایک جم غفیر کو لے کر کے جائیں، جم غفیر کو 25-50 آدمی کو لے کر کے جائیں، ہماری قوت اور ہماری طاقت اور ہمارے ساتھ میں جو مجمع ہیں یہ سب جب جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی ہمت پست ہو جائے گی اور وہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں نہ تو سفارش کسی کی چلے گی اور نہ وہاں کوئی آئے گا آپ کو نکالنے کے لیے، اور نہ وہاں کوئی مددگار ملے گا، وہاں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ ہم لوگ ایک الفاظ کو غلط سمجھتے ہیں، وہ الفاظ کیا؟ تھوڑا غور سے سنیے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس میدان میں ہمارے لیے نبی، انبیاء کرام، علماء کرام، صلحاء اعظام، یہ سب ہماری سفارش کر کے اور دامن اس کا ہم پکڑ لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ آسان محاورہ لوگ سمجھتا ہے، آسان محاورہ کہ ہم دامن پکڑیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن 50,000 سال کا جب دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس دن
کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی کسی کو دامن پکڑ کے جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ کب لے کر کے جائے گا؟ تب جب کہ جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے اعمال بدعمالی کی وجہ سے، اور ان کے شر اور فساد کی وجہ سے جب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں جلا جلا کر پکا پکا کر جب وہ کوئلہ ہو چکا ہوگا، اس وقت نبی سجدہ میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور نبی کو کہا جائے گا کہ ارفع رأسہ، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے مانگیے، آپ کی مانگ کو پوری کی جائے گی، آپ اللہ سے سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو پورا کیا جائے گا۔ اور کہا جائے گا اگر کسی کے دل کے اندر چنا کے برابر بھی ایمان ہے تو ان سب کو جہنم سے نکال لیجئے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جہنم سے نکال لیجئے، یہ نہیں کہ میدان محشر سے اٹھائیے اور اس کو جنت میں داخل کر دیجئے، نہیں، اس کو جہنم سے نکالیے۔ اور جہنم میں حالت کیا بنی ہوگی؟ جہنم میں حالت یہ بنی ہوگی کہ جل جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، اس کے بعد اس سے نکال کر کے نہر حیات میں اس کو ڈالا جائے گا، اور جیسے انسان تر و تازہ ہے ویسے ہی ہو جائے گا۔ لیکن جہنم کی 1 منٹ کی عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ جہنم کی 1 منٹ کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ کس کے اندر یہ سکت ہے، کس کے اندر یہ طاقت ہے؟ میرے بھائیوں، کسی کے اندر نہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس رب نے تمہیں مردہ پایا تھا پھر تمہیں زندگی دی۔ مردہ پایا تھا یعنی تم مردہ تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تم نے اللہ سے یہ نہیں کہا تھا اللہ ہمیں انسان بنا کے پیدا کیجیے گا، ہو سکتا تھا اللہ جانور بھی بنا دیتا، ہو سکتا تھا پتھر بنا دیتا، گاچھ بنا دیتا، درخت بنا دیتا، پھل فروٹ بنا دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ جب تم مردہ تھے اس وقت اللہ نے فاحیاکم، تمہیں زندگی دی، پھر تم کو مارے گا اور اس کے بعد پھر تم کو اٹھائے گا میدان محشر میں، ثم الیہ ترجعون، پھر تمام کے تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائے گا اللہ کے پاس۔ اللہ سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اللہ سے نہیں بھاگ سکتا۔ یہ زمین بھی اللہ کی اور آسمان بھی اللہ کا، زمین سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو زمین پھٹ جائے گی۔ مجرم کو بھاگنے کا کوئی راستہ اللہ کی پکڑ سے نہیں ہے، دنیا کی پکڑ سے بھاگ سکتا، آؤٹ آف ایریا ہو جائے، بارڈر پار ہو جائے، بھاگ جائے، لاپتہ ہو جائے، وہ مجرم یہاں تک تو چل سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی بارڈر پار کر کے بھاگ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے مختصر زندگی دی ہے۔ ہر دن دیکھتے ہیں کہ کندھے پر سوار کرتے ہیں، کبھی باپ ہوتا ہے، کبھی دادا ہوتا ہے، کبھی پھوپھا ہوتا ہے، کبھی رشتہ دار ہوتا ہے، کبھی بستی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کبھی ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، اس کو کندھے پر اٹھا کر کے ہم قبر میں ڈال رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک گھڑی ایسی بھی آئے گی کہ ہمیں بھی کوئی اٹھا کر کے نہلا کر کے قبر میں ڈال دے گا، ہماری کہانی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا اس کو تھوڑا سا یاد کیا کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ قیمتی زندگی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے، وقت کی جس نے قدر نہیں کیا وہ ہمیشہ برباد رہا۔ الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جس نے وقت کو صحیح استعمال کیا اور وقت پر اللہ کی عبادت کر لی تو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا، اللہ کسی مقام پر اسے رسوا نہیں کرے گا۔ جو ایمان لایا، اعمال صالحہ کرتا رہا، اسے خوشخبری ہے جنت کا اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کا، نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے دسترخوان پر ان کو کھانا کھلاؤں گا، مہمان نوازی کروں گا، جو مجھ پر ایمان لایا اور میرے اوپر کیا کیا، میرے لیے اعمال صالحہ کرتے رہا، نیک اعمال کیا، برائی سے بچتا رہا۔ اس لیے دین کے راستے میں روڑا نہ ڈالیے، دین کے راستے میں برائی تک مت کیجیے، کسی کے ذہن اور دماغ میں نفرت پیدا مت کیجیے۔ ایک آدمی بھی اگر مسجد سے کٹ جاتا ہے، ایک آدمی بھی مدرسہ سے دور ہوتا ہے، ایک آدمی بھی اگر علماء سے نفرت کر رہا ہے تو اس کا انجام اسی کو بھگتنا پڑے گا جو یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جس نے بھی قدم اٹھایا نبی کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے تیگ کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔